ہیں، آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جادو کا توڑ کر سکتے ہیں۔ تو اب آئیے، اب ہم جادو کے توڑ کا طریقہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اولاً تو جادو کے توڑ کے لیے ناظرین ہمیں دو چیزیں درکار ہوں گی۔ ایک تو چاہیے ہوگا ہمیں آسمانی رنگ کا سوتی دھاگا، اور دوسرا ہمیں چاہیے ہوگا جادو کے توڑ کے لیے کوئلے۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں ہے آسمانی رنگ کا سوتی دھاگا۔ کوئلے دیجیے مجھے۔ اب ہم نے اولاً ان کوئلوں کو جلانا ہے، سلگانا ہے، جلا کر پہلے سے ہی ہم نے رکھ لینا ہے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک یہ آسمانی رنگ کے جو سوتی دھاگے ہیں یہ ہم نے ناپنے ہیں۔ جس پر جادو ہو، سحر زدہ شخص، تو اب اس شخص کو پہلے آپ کھڑا کریں۔ کھڑا کرنے کے بعد اب یہ آسمانی رنگ کا جو دھاگا ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک اس کو ہم نے ناپنا ہے۔ یہ ایک تار ناپ لیا، پھر دوبارہ اسی طرح دوسرا تار ناپیں، پھر تیسرا تار ناپیں۔ یوں ہم نے مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے سوتی دھاگے کے 11 تار ناپنے ہیں۔ اور اب ان 11 تاروں کو 2 مرتبہ تہہ کر لینے کے بعد ہم پڑھیں گے سورۃ الفلق، اور سورۃ الفلق پڑھ لینے کے بعد ایک مرتبہ جب سورۃ الفلق مکمل ہو جائے گی تو سورۃ الفلق مکمل ہونے کے بعد ہلکی سی ڈھیلی گرہ لگا کر اس میں پھونک مارنی اور فوراً اس کو کس دینی ہے۔ تو یوں ہم نے 11 گرہیں لگانی ہیں اور ہر مرتبہ سورۃ الفلق پڑھ کر ہر گرہ میں پھونک مارنی اور فوراً اس کو کس دینی ہے۔ پھر ان 11 تاروں کو ان کو جلتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلے پر ہم نے دھاگوں کو ڈال دینا ہے۔ اگر تو جادو ہوا تو اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، اور اگر جادو نہیں ہے اور بدبو نہیں آتی تو اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ جادو نہیں ہے۔ اب آئیے ناظرین، اب آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں۔ ناظرین اب ہم یہ تار ناپنے کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ تار سے مراد ہے دھاگا، یعنی دھاگا اور تار یہ ایک ہی ہے، ایسا نہ ہو کہ تار کچھ اور سمجھیں دھاگا کچھ اور آپ سمجھیں۔ یہ دیکھیں ہم نے پیشانی کے بال، جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں پر دھاگے کا ایک سرا رکھا اور دوسرا دھاگا ناپتے ہوئے ہمارے پیشانی کے پاؤں کے انگوٹھے تک ہم نے یہ ناپ لیا۔ اب یہ ایک دھاگا ہم نے یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک ناپ لیا۔ اب ہم اس کو توڑ کر یہ رکھ دیں گے۔ اب رکھنا کیسے ہے، اس میں بھی ہم نے احتیاط کرنی ہے تاکہ دھاگے آپس میں الجھیں نہ۔ یہ ایک تار ہو چکا ہے، اب اسی طرح دوسرا تار ہم ناپیں گے، اسی طرح پے در پہ 11 تار ہم نے ناپنے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ ناظرین الحمدللہ عز و جل یہ 11 تار ہم نے مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک 11 تار ہم نے یہ ناپ لیے ہیں۔ یہ 11 تار جمع ہو چکے ہیں ہمارے پاس۔ اب ہم ان 11 تاروں کو 2 مرتبہ تہہ کریں گے۔ یہ ایک مرتبہ تہہ ہو چکی ہے، اب اس کو ہم دوسری مرتبہ تہہ کریں گے۔ یہ 2 تہہ یہ اس طرح ہم نے کرنی ہے۔ اب ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الفلق۔ دیکھیں اولاً تو سب سے پہلے ہم ایک ڈھیلی ایک گرہ لگائیں گے۔ یہ گرہ ذرا دیکھیے گا، دیکھیں اس میں آپ کو گیپ نظر آ رہا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی طرح ناظرین ہم نے ان دھاگوں پر 11 گرہیں لگانی ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ تو الحمدللہ عز و جل 11 گرہیں یہ لگ چکی ہیں، اور ہمارے سامنے کوئلے بھی اس وقت موجود ہیں۔ کوئلے بھی ہمارے ناظرین کو دکھائیے گا کہ یہ سلگ رہے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے ان کوئلوں میں ان دھاگوں کو ڈالنے کا، اور اگر کوئلے آپ کے پاس میسر نہیں
تو گھر کا جو چولہا ہے اس کے اوپر توا رکھ کر اس توے پر بھی یہ دھاگے آپ ڈال سکتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، اب یہ میں نے دھاگے یہ جلتے ہوئے کوئلے پر ڈال رہا ہوں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اب یہ دھاگے یہ جل رہے ہیں، جادو کا توڑ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا مکمل جادو کے توڑ کا عملی طریقہ۔